بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24 ہے اور اس سے متعلق میرے پاس تقریباً 13 سوالات ہیں، اور ان 13 سوالات میں کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن میں تکرار ہے، یعنی واضح بات ہے کہ یہ جو سوالات آئے ہیں یہ 3-4 افراد کی طرف سے آئے ہیں، اور انہوں نے جو اس رکوع سے سمجھا اور جو ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے تو انہوں نے وہ مجھے بھیجے ہیں۔ تو اس لیے 2-3 سوالات ایسے ہیں کہ جن میں تکرار ہے، یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن میں پھر بھی تمام سوالات کے جواب دوں گا اور مختلف پہلوؤں سے میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے سوالات کو اجاگر کر سکوں۔ سب سے پہلا سوال ہے اہلیہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رکوع نمبر 24 کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، یسألونک عن الاہلیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اہلیہ کے بارے میں۔ تو یہ اہلیہ کیا ہے؟ اہلیہ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھیں گے۔ اہلیہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال آپ جانتے ہیں کہ چاند کو کہتے ہیں، کریسنٹ جس سے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ شروع کے دن ہوتے ہیں چاند کے، یعنی مہینے کے پہلی سے لے کر تیسری رات تک، اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اہلیہ سے مراد چاند نہیں ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ بھئی چاند کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ مقصود یہاں پر پوچھنا نہیں ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے یہی معنی مراد لیا ہے کہ چاند سے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو چونکہ وہ توہمات کا شکار تھے عرب کے لوگ چاند کے حوالے سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں شرک موجود تھا، اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک پہلو یہ ہوتا ہے شرک کا کہ تصرف بالارادہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات متصرف بالارادہ ہے، یعنی وہ کہتی ہے کن تو چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، اس کو وجود حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی رحمت ہوتی ہے، صحت مندی ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، یا نافرمان پر لعنت ہوتی ہے، یا فرما بردار کے لیے سعادت مندی ہوتی ہے۔ اگر ان معاملات کو اللہ کے ساتھ خاص رکھا جائے کہ یہ صفات مخصوصہ کہہ لیجئے یا مختصہ کہہ لیجئے کہ یہ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اگر ان میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو پھر یہ شرک لازم آتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عرب کے معاشرے میں اس طرح کے توہمات ہم آگے جا کر بیان کریں گے کہ ان میں موجود تھے، اور اسی وجہ سے وہ شرک کی طرف بھی راغب ہوئے اور شرک کی طرف وہ گئے تھے، اس لیے وہ مشرک کہلائے۔ لیکن یہاں پر اہلیہ یعنی ہلال کی جمع، یہ اس لیے یہاں پر استعمال کیا گیا۔ پہلے یہ بات واضح کر دوں جو میں پہلے آغاز میں نے کہا کہ ماہیت کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، تو اب یتیموں کے بارے میں تو سوال نہیں ہو رہا نا، سوال تو ہو رہا ہے یتیموں کے متعلق احکامات کیا ہیں، یا جیسے یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ شراب اور جوے کی کیفیت اور حالت کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا، بلکہ شراب اور جوے کے بارے میں جو احکام ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا احکام ہیں۔ اسی طرح جب اہلیہ کے متعلق بات کی گئی ہے تو یہاں پر بھی احکام پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ احکام پھر پورے رکوع میں آگے جا کر بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو احکام ہیں یہ کیا ہیں؟ عرب کے معاشرے میں سب کو معلوم تھا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ایک مہینہ رجب کا ہے، دوسرا مہینہ ذیقعد کا، تیسرا ذوالحج کا، اور چوتھا محرم کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے۔
اب حج بھی ان میں آتا ہے، یعنی ذیقعد میں بھی ہے، ذوالحج کے 10 دن بھی ہیں، اور شوال بھی ہے۔ تو شوال تو خیر حرمت والا مہینہ نہیں ہے، لیکن ذیقعد اور ذوالحج کے 10 دن یہ تو حرمت میں آتے ہیں۔ اب ایک معاملہ تو حج سے متعلق ہو گیا، اس لیے اہلہ کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے متعلق عرب کا یہ رویہ تھا، یہ طریقہ تھا، جسے قرآن پاک نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 میں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 37 میں وہاں پہ یہ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو نسیہ ہے نا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ نسیء کیا تھا؟ وہ یہ طریقہ تھا کہ اگر رجب کے مہینے میں مثال کے طور پر ان کی لڑائی ہو رہی ہے رجب میں، اب وہ کہتے تھے کہ چلو رجب کو ہم حرمت والا مہینہ نہیں مانتے، ہم اس میں لڑ لیتے ہیں، شعبان کے مہینے کو ہم حرمت والے مہینے کی جگہ رکھ لیں گے، تو جو کمی رجب کے مہینے میں ہم سے ہوگی چلیں وہ شعبان میں ہم لڑائی نہیں کریں گے، تو وہ کمی وہاں پر ہم پوری کر دیں گے، یا اسی طرح رمضان کا رکھ لیں گے، یا شوال کا رکھ لیں گے، یا ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، کوئی مہینہ اپنی مرضی سے وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ نسی کا مہینہ ہے کا مطلب ہے کہ حرمت والے مہینے کو پیچھے چھوڑنا، پیچھے رکھنا۔ اب وہ یہ طریقہ رکھا کرتے تھے۔ تو در حقیقت یہ سوال ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں، یعنی اس سے اشارہ حرمت والے مہینے، حج کے بارے میں، جنگ کے بارے میں یہ سوال ہے اصل میں۔ تو اس سے اہلہ کا لفظ استعمال کر کے، اور اہلہ پہ جو الف لام ہے اس کو عربی دان جانتے ہیں کہ یہ معرف باللام جسے ہم کہتے ہیں، الف لام معرفہ ہے، یعنی خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم دا لگا دیتے ہیں، دا مین، تو دا خاص کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں الف لام خاص کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب الاہلہ کہا تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ان کا تعلق، ان مہینوں کا اور یہ چاندوں کا تعلق، ہلالوں کا تعلق در حقیقت حرمت والے مہینوں سے ہے۔ اصل یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور جب پورا رکوع ہم پڑھیں گے تو ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ حج کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، قتال کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور حج کے چند مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلا سوال یہ تھا اہلہ کے بارے میں۔ یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چاند کی قمر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ سورۃ یاسین میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، پتلا۔ اچھا، عربی زبان میں محاق بولتے ہیں نیو مون کو، اور ہلال جیسے میں نے آپ کو بتایا کریسنٹ کو کہتے ہیں، اور تربیع بھی بولا جاتا ہے، یہ بھی کوارٹر، یعنی چاند کی ایک مرحلہ کہہ لیجئے، ایک درجہ، ایک شکل کہہ لیجئے، اور پھر تربیع اول، تربیع ثانی بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بدر بھی، بدر آپ نے سنا ہوگا فل مون کو کہتے ہیں، اور اسی طرح احدب، احدب اول، احدب ثانی، عربی زبان میں جو علم فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ الفاظ چاند کی مختلف حالتوں کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر اہلہ فرما کر در حقیقت ہلال کی مختلف حالتیں ہیں، چاند کی، اس کی جو حالت ہے جس سے مہینہ شروع ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے در حقیقت حرمت والے مہینوں کے بارے میں اب گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 189 میں بر سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 22واں رکوع تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیس البر فرمایا، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے، بڑی نیکی یا وفاداری یہ نہیں ہے کہ بس کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو اور اسی پر یہ آپس میں سر پھٹول کرتے رہو اور لڑتے رہو، بلکہ بڑی نیکی یا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے وفاداری یہ ہے۔ آگے جا کر پھر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ، کتاب پہ، نبیین پہ، آخرت پر ایمان، اور پھر مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور رشتہ داروں پہ مال کو خرچ کرنا، یتامہ، مساکین، مسافر، اور اسی طرح پھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، پھر جو غلام ہیں ان کے لیے خرچ کرنا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، صبر کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دین ہے۔ تو وہاں پر بھی بر کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بر کا لفظ
جہاں جہاں بھی استعمال ہوا، جیسے رکوع نمبر 22 میں ہوا، اب رکوع نمبر 24 میں بھی 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہم اس لفظ پر اور قرآن مجید کے ان مقامات پر غور کر لینا، ہماری 2 طریقوں سے اصلاح ہو جائے گی۔ ایک اصلاح عقیدے کے حوالے سے ہو جائے گی، اور ایک اصلاح ہماری عبادت کے حوالے سے ہو جائے گی۔ یعنی عقیدے کے اس حوالے سے کہ ہم بعض اوقات جو فرقے وجود میں آتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر آتے ہیں کہ وہ چند مخصوص باتوں پر ہی بحث کرتے اور مناظرے کرتے ہیں، اور ایسے ہی کہ جیسے نصارہ اور یہود آپس میں بحث اور مناظرہ کرتے تھے کہ ایک کہتا تھا کہ مشرق کی طرف، دوسرا کہتا تھا مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اللہ نے انہیں کہا کہ بھائی صرف یہ دین تو نہیں ہے جن پر تم بحث کر رہے ہو، دیکھو دین تو 99% اور ہے موجود، کہ جس کی کوئی جھلک تمہاری زندگیوں میں نظر نہیں آتی، تمہارے معاملات میں، تمہاری سیاست میں، اور تمہاری روزمرہ کی زندگی میں کہیں پر بھی دین نظر نہیں آتا۔ تو ایک تو یہ ہمارا علاج ہو جائے، ہم اس مقام پہ غور و فکر کریں، چونکہ میں درس دیتا ہوں، پہلے بھی ہم نے اس رکوع پر بات کی تھی، تو یہ باتیں بار بار ذہن میں آتی ہیں، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے اور قرآن کی یہ خوبی ہے، وصف ہے، کہ انسان جب اپنے حالات سے جوڑتا ہے معاملات کو، تو پھر انسان کے لیے بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جس طرح فرقوں میں خاص نشانات اور علامات اور عنوانات اپنے بنا لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں فرقہ ہے، اس نے اس پر ہی بحث کرنی ہے، اور اس کے طلباء کو، علماء کو، فضلاء کو بس اسی کی تربیت ہونی ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دین فقط یہ نہیں ہے، اور دوسری بات عبادات میں، اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق عبادات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب سوال ہے، تو اسی سوال کے ساتھ ہی میں اپنی اس بات کو بھی واضح کروں گا عبادت کے حوالے سے، کہ بر سے کیا مراد ہے۔ بر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اطاعت و خلوص پہ مبنی اعمال جو ہمیں خدا کے قرب کا راستہ دکھاتے ہیں اور وہاں تک ہمیں لے کر جاتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں بر۔ اسے بعض مفسرین نے، مترجمین نے بڑی نیکی کہہ دیا، بعض نے وفاداری کہہ دیا، بعض نے اس کو صرف نیکی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ اعمال ہیں اطاعت و خلوص کے ساتھ، اللہ کی جو محبت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، تو اس کو بر کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں بتایا کیا گیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ بڑی نیکی یہ نہیں، اور نہ وفاداری اپنے خدا سے یہ ہے کہ تم وہ اعمال بجا لاؤ جو تمہارے رب نے تمہیں کہے ہی نہیں، اللہ نے کہا ہی نہیں کہ یہ کرو، اور خود ہی اپنی طرف سے ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب اور تقرب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ان کو۔ یہ عبادت کی طرف اب بات آ جاتی ہے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ 189 میں جو بر فرمایا کہ لیس البر، کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ اب وہ کرتے کیا تھے عرب کے لوگ؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ حج کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور پھر اس کے بعد حج کرنے چلے جاتے یا احرام باندھ لیتے تھے، اب حج کے لیے جاتے تو واپسی پر وہ گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی گھر سے نکلے ہیں، واضح بات ہے گھر کا دروازہ ہے تو وہاں سے وہ نکل کر حج کے لیے گئے۔ اب جب واپس آئے حج کر کے تو اب گھر کے دروازے سے نہیں آئے، کہاں سے آئے جی؟ گھر کے پیچھے سے، اوپر سے، پچھلی سائڈ سے گھر میں داخل ہوئے، گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے کہ چونکہ ہم جب گئے تھے تو ہم گناہ گار تھے اور ہم گناہ میں لتھڑے ہوئے تھے اور ہماری حالت پاکیزگی والی نہیں تھی، پاک صاف نہیں تھے، ہم گناہ کی حالت میں گھر کے دروازے سے گئے تھے۔ اب جب واپس آئیں تو اب ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، تو لہٰذا اب ہم اس دروازے سے کیوں جائیں؟ یہ وہی بات ہوگی جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ طواف کرتے تھے، بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے جسم پہ لباس ہوتا ہے یہ بھی یعنی ایسی حالت کا ہوتا ہے کہ گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں، معصیت کی ہوتی، نافرمانی کی ہوتی، تو لہٰذا ہمارے جسم پر لباس نہیں ہونا چاہیے، ہم بالکل بے لباس ہو کر، عریاں ہو کر ہم کعبہ کا طواف کریں۔ یعنی اب آپ دیکھیے
کہ یہ جہالت ہے، در حقیقت یہ توہمات ہیں۔ دین اسی مقصد کی خاطر آتا ہے کہ انسانوں کو ان توہمات سے، جیسے جیسے انسان توہم میں گرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے انسان دوسرے انسان کا غلام ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک انسان سے بڑھ کر دوسرا جاہل پھر سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ایک جاہل سے بڑھ کر ایک جاہل مرید ہوتا ہے، اس سے بڑا جاہل پیر ہوتا ہے۔ پیر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مرید کس طریقے سے میرے قابو میں آئے گا، کس طرح میں اس کو بلیک میل کر سکتا ہوں، وہ اس کی جہالت کی بنیاد پر اس کو بلیک میل کرتے ہیں، وہ اس سے بڑا شیطان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا دین در حقیقت انسانوں کو توہمات سے اور ان ظنی اور گمان کی باتوں سے نکالتا ہے۔ اللہ کا دین یقین کا علم انسان کو عطا کرتا ہے۔ اب ان کے اندر یہ رسم پیدا ہو گئی، ان کا خیال تھا کہ اس طرح یہ تقویٰ کا کام ہے، تقویٰ کا عمل یہ ہے کہ ہم گھر کے دروازے سے اندر داخل نہ ہوں بلکہ ہم پیچھے سے گھر سے آئیں، کیونکہ یہاں سے گئے تھے تو ہم گناہ گار تھے، اب ہم گناہوں سے صاف ستھرے ہو کر آئیں تو اب اس راستے سے ہم کیوں آئیں؟ اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور جو گھر کا دروازہ ہے اس دروازے سے آؤ۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر وہی بات ہو گئی جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ عبادت کے حوالے سے دین سمجھ لیا گیا، چند عقائد کو، کلامی مسائل کو، اور چند عبادات کو، وہ بھی جو ہم نے خود اپنی طرف سے پیدا کر لی۔ نفلی عبادات آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفلی عبادات ہیں، وہ مستحب عبادات ہیں، ان کا بوجھ تو ہم نے اپنے اوپر ڈال لیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکام ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اس کی ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ تو یہ اس طریقے سے یہ مقام، دو مقام ہیں، ایک میں نے بتایا آپ کو 22ویں رکوع کا آغاز، اور دوسرا یہ مقام وہاں پر عقیدے کی اصلاح کر دی گئی، وہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ پہ ایمان، یہ پورا دین یہ ہے، یہ پورا پیکج ہے۔ تم تو ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے اور اسی کو ہی تم نے اپنی طرف سے دین بنا لیا اور اسی پر تم نے جھگڑے شروع کر دیے، لیکن اصل دین کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر بتا دیا۔ تو یہاں پہ جو سوال مجھ سے کیا گیا وہ یہ کہ آیت 189 میں بر سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، تو بر سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بر سے مراد در حقیقت وہ نیکی ہے، وہ عمل ہے جو انسان اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت میں کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو اس کی، اللہ کی اطاعت میں وہ عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے، پابند نہیں کیا، خود بخود اپنی طرف سے ہی باتوں کو گھڑ لیا اور عقیدہ بنا لیا، اس کو عبادت بنا لیا، خود اپنے اوپر لازم کر لیا۔ آج بھی قوم یہود میں، یعنی مذہب یہود کا آپ مطالعہ کریں، میں جستجو رکھتا ہوں، پڑھتا سنتا رہتا ہوں مذاہب کو، تو ان کے ہاں اب بھی یہ تصور موجود ہے کہ دو نمازیں تو ہیں، تیسری نماز کا ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر کوئی یہودی اپنے اوپر کسی عمل کو لازم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کرتا ہے اپنی طرف سے، تو وہ عمل اس پر پھر لازم ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ بھی اس پر فرض ہو جائے گا۔ کسی بھی اچھے کام کو وہ اپنے لیے لازم کرتا ہے تو وہ اس پر فرض ہو جائے گا، یعنی یہ تیسری عبادت بھی ان کے ہاں اس تصور میں ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دو ہیں، اگر تیسری کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی عمل وہ کرتا ہے تو وہ اس پر لازم اور فرض ہو جائے گا، پھر وہ مرتے دم تک اس کو کرنا پڑے گا۔ وہ قیامت کے دن ان کے عقیدے کے مطابق پھر یہودی جواب دہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ہمیں دیکھیے کہ کتنا واضح حکم ہے کہ الاصل فی الاشیاء اشیاء الاباحہ، یہ فقہا کا ایک جملہ ہے، ایک اصول قاعدہ ہے کہ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ وہ اباحہ ہے، یعنی چیز کا جائز ہونا۔ یہ حرام کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، کہا، وہ حرام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا وہ حرام نہیں ہے، وہ مباح ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ہیں جیسے ہم آج جدید دور میں رہتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اس کی حرمت کو نازل نہیں کیا، تو لہٰذا وہ مباح ہے، وہ جائز ہے، وہ ہم پر کبھی فرض نہیں ہوگا، بے شک ہم اس کو کریں یا اس کو ہم نہ کریں۔ اب اس کے بعد
تیسرا سوال ہے کہ حج کے بیان کے بعد قتال کا ذکر ہوتا ہے اور پھر حج کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی حج کا بیان ہوا، ساتھ قتال کا بھی ذکر ہو گیا، تو یہ دونوں کا ذکر کیسے؟ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے سورۃ الحج کا بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں ہفتے کو 3 بجے، تو اس میں بھی سورۃ الحج میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہفتے ہم نے حج کے 4 رکوع ہم نے مکمل کی حج کے حوالے سے۔ اب آگے جو ذکر ہوگا وہ جہاد کا ذکر ہوگا۔ حج اصل میں مالی قربانی ہو جاتی ہے، مالی عبادت ہو جاتی ہے، اور جو جہاد ہے وہ در حقیقت ایک بدنی عبادت آپ کہہ لیجئے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ حج مال انسان خرچ کرتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اور جہاد میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور جہاں جان دینے کا وقت آتا ہے تو اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں کا اس طرح آپس میں بڑا تعلق بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ تعلق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سوال اہلہ سے متعلق ہے، آغاز میں ہی یعنی حرمت والے مہینوں سے متعلق سوال ہے، تو حرمت والے مہینوں میں حج بھی آتا ہے، اور انہی مہینوں میں جنگوں کا بھی امکان ہوتا تھا، یعنی عرب کے لوگ جنگ بھی کرتے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن پاک نے کہا کہ یہ جو نسی ہے یہ زیادہ کرنا ہے کفر میں، کہ جیسے وہ لڑتے لڑتے اگر حرمت والے مہینے میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جنگ جاری رکھو، کوئی بات نہیں، ہم کسی اور مہینے کو اس کی جگہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، تو یعنی مذاق بنا لیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے ساتھ کے بیان کے بعد قتال کا ذکر کیا، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں حج بھی ہے اور حرمت والے مہینوں میں قتال کا بھی مسئلہ آ جاتا تھا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے فتنہ سے متعلق، کہ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ فتنہ کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو یعنی عذاب اور دکھ اور سزا بھی فتنہ کہلاتا ہے، اور اسی طرح فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں، مختلف معنی ہیں اس کے۔ لیکن یہاں پر جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہاں پر فتنہ سے مراد ہے پرسیکیوشن۔ عربی زبان میں فاتنہ کا لفظ ہوتا ہے، بھٹی کو کہتے ہیں، کہ جس میں سونے کو جلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، سونے آگ میں ڈالتے ہیں اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا سونا خالص ہے اور کتنا اس میں کھوٹ ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، خالص کو اور کھوٹ کو، کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں فاتنہ کہتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ بھی ایک مومن کی آزمائش ہوتی ہے، مومن اسی سے سونا بن کے نکلتا ہے۔ زندگی میں مشقت ہے، مصیبت ہے، حق بات پہ ڈٹ جاتا ہے، اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو خالص کر کے پھر اپنے لیے وہ خالص کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں فتنہ سے مراد ہے پرسیکیوشن۔ ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیجئے، ریلیجیس پرسیکیوشن، مذہبی تعذیب جس کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان یعنی صحابہ کرام جب مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، وہ کسی کے غلام ہوتے تھے، تو جو آقا ہوتے تھے، مالک، وہ پھر زبردستی کرتے تھے کہ بھئی چھوڑو اسلام کو، واپس کفر کی طرف آؤ۔ اگر چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا، تو بڑا بھائی پھر باپ اس پر یعنی جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا کہ نہیں، واپس اپنے آبا کے دین پر آؤ۔ اسی طرح بھانجا ہے، کوئی کمزور جو بھی عمر میں کم ہے یا مالی حیثیت میں کم ہے، درجے میں کم ہے، تو اس پر جو بڑا ہوتا تھا وہ ہمیشہ جبر کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ یہ واپس کفر کی طرف آ جائے، آبا کے مذہب کی طرف آ جائے۔ تو یہ جبر تھا مکہ میں اور مدینہ میں، اور ساری تاریخ گواہ ہے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ مکہ کی تاریخ دیکھ لیجئے، مدینہ کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کا تعاقب کرتے رہے، جنگیں کی مسلمانوں سے کہ واپس اپنے دین پر ان کو لے کر آئیں۔ تو یہ ہے مذہبی جبر۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ خود اسلام شروع میں مذہبی جبر کا شکار تھا، ریلیجس پرسیکیوشن کا شکار تھا، اور
اسی ریلیجیس پرسیکیوشن، اس مذہبی جبر کو ختم اسلام نے کیا تھا. اور وہ کیسے ختم کیا، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، تو میں وہاں پر اس نقطے کو مزید واضح کروں گا. تو مذہبی جبر کو سورۃ الحج میں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا، جن سے لڑا گیا، ان کو جنگ کی آزادی اس لیے دی گئی. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر یہ آزادی نہ دی جاتی، یعنی اجازت قتل کی، قتال کی، جنگ کی اجازت نہ دی جاتی، تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر یہ کچھ ہوتا کہ عبادت خانے گر جاتے، مساجد ہیں، سیناگوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کلیسا ہیں، چرچ ہیں، دوسری جگہیں ہیں، عبادت خانے جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ڈھا دیے جاتے، مسمار کر دیے جاتے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی، اس قتال کے ذریعے سے مذہبی آزادی کو اللہ نے قائم کر دیا. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا کا ایک خطبہ یہی ہے نا کہ بھئی پاکستان بننے کے بعد جو ہندو ہوگا وہ اپنے مندر جائے گا، جو کرسچن ہوگا وہ چرچ میں جائے گا، جو مسلمان ہے وہ مسجد میں جائے گا. تو در حقیقت یہی وہ بات ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، کسی پر جبر نہیں. ہر کسی کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی بھی اجازت ہے. تو یہاں پر اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. یعنی قتال کیوں کرنا ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ مذہبی جبر ختم ہو جائے اور مذہبی آزادی قائم ہو جائے، ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے. اچھا، ایک فتنہ کا مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے نا، یعنی فتنہ سے مراد ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ہے تو فائدہ مند، لیکن انسان بعض اوقات اس کا استعمال غلط کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان گمراہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے، لیکن وہ چیز بنیادی طور پر ہوتی فائدہ مند ہے. مثال کے طور پر انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں. یعنی بنیادی طور پر دونوں ٹھیک ہیں، لیکن انسان بعض اوقات اولاد کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے فتنہ کا ایک مطلب آزمائش اور ایک امتحان بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 5 ہے کہ آیت نمبر 194 میں 2 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے. وہی آیت جو پہلے ہم پڑھ چکے، سب سے پہلی آیت جو اس رکوع کی ہے. اور اسی طرح 194 تو آگے ہے، 189 جو پہلی آیت ہے اس میں بھی 2 مرتبہ ذکر آیا تقوی کا. اس میں حکمت کیا ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے 189 میں تقوی کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں عبادت کا بیان تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حج کے لیے جاتے تھے جس دروازے سے، تو پھر اس دروازے سے واپس نہیں آتے تھے. وہاں پر عبادت کا بیان ہے، اور یہ بتانا مقصود تھا وہاں پر اس آیت میں کہ نیکی در حقیقت تقوی کا نام ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی رب تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کا نام ہے. یعنی یہ جو تم گھر کے دروازے سے جا کر اور واپس تم پیچھے سے آتے ہو، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرو، یہ در حقیقت تقوی ہے. اپنی طرف سے خود ہی گھڑ لیا جی ادھر سے نہیں آنا تو ادھر سے آنا ہے، یہ تمہارے اپنے ہی وہم اور گمان اور ظن ہیں تمہارے، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ 189 میں یہ فرمایا. اچھا، اب 194 میں آیت نمبر 194 یہاں پہ جنگ کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اس میں حد سے آگے نہیں بڑھنا. اب آپ یہ دیکھیے اسلام کا اصول عرب جیسے معاشرے میں کہ وہاں پر وحشی پن تھا، یعنی دشمن کے ساتھ تو سب کچھ جائز ہوتا تھا. جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن اسلام نے بتایا کہ سب جائز نہیں ہوتا، جنگ میں سب جائز نہیں ہوتا، وہ اسلام نے بتایا. یعنی یہاں پر اس مقام پر 194 میں یہ فرمایا کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا جنگ میں، اور جنگ میں بھی رب تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. اور اگر تم رب تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوگا. اور یہ ساتھ کن کو حاصل ہوتا ہے؟ یہ متقین کو حاصل ہوتا ہے. یعنی واضح بات ہے کہ
جنگ میں جب انسان پر ایک جنون طاری ہوتا ہے، وحشی پن انسان پر طاری ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا یہ تو متقی کا مقام ہے نا، یہ تو تقویٰ کا مقام ہے۔ یہ پرہیزگار انسان ہی اس وقت اللہ کے احکام کو دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے یہاں پر کیا حکم دیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، ورنہ لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ جیسے دشمن سامنے آیا تو جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیر کر آپ کے دل وغیرہ کو چبایا گیا۔ صرف حضرت امیر حمزہ نہیں بلکہ کئی اور صحابہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا غزوہ احد میں، اور کہتے ہیں کہ ہر طرف اس طرح لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بڑے غمگین اور دکھی ہوئے، اور لہو لہان خون میں نہائے ہوئے صحابہ دو دو کر کے ان کو زمین میں دفن کیا گیا۔ تو یہ کفار کی طرف سے تھا، لیکن مسلمانوں نے کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کہ کسی کا مسئلہ کیا ہو، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں تھی۔ تو اس لیے یہاں پر اس حالت میں جو شخص اپنے جذبات پر کنٹرول کرے گا، اپنے وحشی پن پہ کنٹرول کرے گا، اور اپنی دشمنی اور عداوت پر کنٹرول کرے گا، گویا کہ وہ متقی ہوگا۔ یہاں پر اس لیے تقویٰ کا بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے یہاں پر ہمیں بالکل مختلف تصویر نظر آئے گی، اور جب ہم ویسے تاریخ کی طرف جائیں گے یا مختلف روایات کی طرف جائیں گے تو وہاں پر ہمیں اور مختلف تصویر نظر آئے گی۔ اسلام کے اصول اور ضابطے اور قوانین کو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جنگ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ یاد کروا رہا ہے مسلمانوں کو، اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، حالانکہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ دشمن ہیں، جانی دشمن ہیں، جنہوں نے مکہ سے نکالا، مسلمانوں کی جانیں لیں، وہاں ستایا، اذیت دی، اور مذہبی تعذیب کی، ریلیجیس پرسیکیوشن کی میں نے ابھی بات کی آپ سے، اور یہ وقت نہیں ہے ورنہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے حضرت بلال کے، سلمان فارسی کے، حضرت صہیب رومی کے جو غلام تھے بیچارے، حضرت مصعب بن عمیر کے جو نوجوان صحابہ تھے، کیا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، کتنی اذیت سے ان کو شہید کیا گیا، یہ واقعات موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس مقام پر 194 میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا 2 دفعہ ذکر کیا، اسی لیے ذکر کیا کہ زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے تم سے۔ آخر ایک جماعت تیار ہو رہی تھی نا صحابہ کی، وہ جماعت اخلاق میں برتری رکھنے والی جماعت نظر آنی چاہیے تھی نا، ان کے لیے پھر ایکسٹرا اور اسپیشل احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ جو اس وقت کے معاشرے میں وہ نافذ ہی نہیں تھے، نظر ہی نہیں آتے تھے۔ جان نثاری میں، ایثار میں، قربانی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں، تقویٰ میں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں، اس کی محبت میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 196 ہے، اس میں حج کے مسائل کا ذکر ہے، ان سب کی ایک ایک کر کے وضاحت کر دیں۔ یہ واقعی 196 آیت کو ہم پڑھیں گے نا تو اس میں حج کے مسائل کو جزوی طور پر بیان کیا گیا، اور ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کو واقعی اس میں مشکل پیش آتی ہے۔ اب پہلی بات فرمائی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر جو آسانی ہو تمہیں تو تم قربانی کر دو۔ یعنی جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ حج کے لیے جائیں، تو وہاں پر ہی اسی مقام پر ہی رسول اللہ نے احرام کھول دیا اور قربانی ذبح کی جانور کو، تو باقی پھر صحابہ اٹھے، انہوں نے بھی احرام کھولا اور پھر جانوروں کو ذبح کیا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں روک دیا جاتا ہے نا، حج کے لیے جانے نہیں دیا جاتا، تو پھر جس مقام پر تم ہو آسانی کے ساتھ بس وہیں پر ہی اپنے اس جانور کو تم ذبح کر لو۔ ایک تو یہ بات ہے، اگر جانور کو ذبح وہاں نہیں کرنا اور جانور جا سکتا ہے وہاں پر، یعنی محلھا الی البیت العتیق جسے قرآن نے سورۃ الحج میں کہا کہ جانور کی ذبح کی جگہ کون سی ہے، وہ بیت اللہ کے پاس ہے، مینا کی جگہ ہے جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تو وہاں تک اگر جانور تمہارا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو پھر وہاں پہنچا دو، اگر وہاں نہیں پہنچا سکتے تو پھر جہاں پر تم موجود ہو تو وہاں پر جانور کو ذبح کر دو۔
تو اس کا تعلق میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صلح حدیبیہ پر جیسے صورتحال بنی کہ مسلمانوں کو کفار نے حج کے لیے جانے نہیں دیا تھا، تو اسی مقام پر مقام حدیبیہ پر ہی پھر رسول اللہ نے بھی قربانی کی اور وہیں پر احرام کھولا تھا، تو یہ اس سے متعلق ہو گیا۔ حلق کہتے ہیں سر منڈوانے کو، کہ جب ہم قربانی دے لیتے ہیں تو ہم حلق کرتے ہیں، یا تو سر منڈوا لیتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کو پیچھے سے تھوڑا تھوڑا ہم کاٹ لیتے ہیں، آگے سے پیچھے سے، جس طرح خواتین کرتی ہیں، تو مرد حضرات بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ یہاں پر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے انسان مثال کے طور پر حالت احرام میں اور کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے بال منڈوانے پڑ جاتے ہیں، یا کوئی اور عمل ہے جو احرام کے خلاف ہوتا ہے مجبوری میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا حل پھر بیان کیا گیا، 3 دن کے روزے رکھے، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر 6 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یہ رسول اللہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یا کم از کم 1 بکری کی قربانی دے دے۔ یہ وہاں پر اشارتاً بیان کیا گیا اور حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب اس کے بعد حج کی اقسام ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ حج بھی 3 قسم کا ہے، ایک افراد ہے اور ایک قران ہے اور ایک تمتع ہے۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے ان کا سمجھنا۔ افراد فرد سے ہوتا ہے، یعنی ایک ایک علیحدہ علیحدہ۔ اب یہ حج کو حج افراد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں حج اور عمرہ علیحدہ علیحدہ انسان کرتا ہے، مسلمان۔ اچھا، حج کے بعد عمرہ کے لیے احرام باندھتا ہے، یا حج کے مہینوں سے پہلے عمرہ کر لیتا ہے، پھر اسی سال حج کے مہینوں میں حج کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حج افراد۔ یعنی حج کے بعد عمرہ کے لیے علیحدہ احرام باندھے، حج کا تو علیحدہ احرام ہو گیا نا، پھر کھول کر باقی جو کام کرنے ہیں حج کے متعلق وہ کرنے کے بعد پھر احرام باندھتا ہے عمرے کے لیے۔ ایک یہ صورت بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے ہی، یعنی شوال سے پہلے ہی وہ عمرہ کر لیتا ہے، اور پھر حج کے مہینے آتے ہیں تو پھر حج کے لیے احرام باندھ کر پھر حج کرتا ہے۔ یہ افراد عمرہ، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اور حج قران کیا ہوتے ہیں؟ قران کرن، اس کا مطلب ہوتا ہے ملا کر، ملانا دونوں کو۔ حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کرتا ہے اور دونوں کے لیے احرام باندھتا ہے، اور جب تک دونوں نہیں کرتا احرام نہیں کھولتا۔ یہ قران ہو گیا، یعنی دونوں کو ملا لیا نا، ایک ہی احرام میں دونوں عبادتیں کر لی۔ اچھا، اب اس کے بعد تمتع ہے۔ تمتع یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے ہیں ان میں عمرے کے لیے احرام باندھے، پھر عمرہ کرتا ہے اور پھر احرام کھول دیتا ہے، اور حج کے دنوں میں حج کے لیے احرام باندھتا ہے۔ افراد میں تو یہ تھا نا کہ حج کے مہینوں سے پہلے وہ عمرہ کرتا ہے، یہاں پر یہ ہے تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ وہ کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ حج کے مہینوں میں ہی عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور حج کے دنوں میں پھر حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے۔ تو یہ اس کو تمتع کہتے ہیں، اس نے فائدہ اٹھایا، حج کے ہی مہینوں میں عمرہ بھی کر لیا اور پھر حج کے دنوں میں حج کر لیا، احرام علیحدہ علیحدہ باندھ لیا۔ اچھا، اب اس تمتع کے لیے جب یہ فائدہ اٹھاتا ہے نا، تو یہاں پر پھر اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ فدیہ کرتا ہے، یا وہ قربانی دیتا ہے، یا وہ پھر 10 روزے وہ رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے۔ اب یہ سوال در حقیقت ہے تو پہلی آیت سے متعلق، لیکن یہ اس کا جو انداز اور اس سوال کا پہلو یہ ذرا مختلف ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیت میں کہا گیا ہے کہ چاند لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ لوگوں کے معاملات اور نمازوں کے اوقات، حج کی عبادات کے اوقات وغیرہ تو سورج کے ذریعے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے واضح کر دیا تھا، کیونکہ اہلہ کا جب ہم دیکھتے ہیں نا چاند، اہلہ سے مراد ہلال، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب میں پہلے دے آیا کہ یہاں پر اہلہ سے مراد احکامات ہیں جو اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اب یتیموں کے بارے میں پوچھنے سے مراد یہ نہیں کہ یتیموں کی حالت کیفیت کے بارے میں، مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے بارے میں جو احکام ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔
تو یہاں پر جب اہلہ بولا گیا تو اس سے مراد، جیسے میں نے آپ کو بتایا، حج اور قتال کے متعلق جو معاملات تھے ان کو واضح کر دیا گیا یہاں پر۔ اچھا، اب ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہے قمری، ہم جتنی عبادات کرتے ہیں وہ قمری مہینوں سے، مثال کے طور پر حج کا معاملہ ہے، رمضان کا معاملہ ہے، یہ سارے ہمارے ہوتے ہیں قمری لحاظ سے، یعنی چاند کے لحاظ سے۔ باقی واضح بات ہے کہ اگر ہم نے کوئی عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اوقات مقرر کیے ہیں وہ دن میں ہیں، وہ راتوں میں ہیں، ہم نے اس حساب سے عمل کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو مقررہ اوقات میں فرض کیا گیا۔ اب وہ مقررہ اوقات کیا ہیں؟ وہ سورج کے لحاظ سے ہیں، لیکن سورج کے لحاظ سے ہم عبادت کرتے ہیں جو اوقات دن میں مقرر کیے جاتے ہیں، لیکن مہینوں کے حساب سے وہ ہمارے قمری طریقہ چلتا ہے، یعنی چاند کے حساب سے ہم اپنے مہینوں کا تعین کرتے ہیں۔ یہ مختلف پہلو ہے، لیکن جو ہم عبادات کرتے ہیں، جیسے نماز ہم ادا کریں گے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے فرما دیا کہ بھئی اتنے وقت سے لے کر اتنے بجے تک تم کھا سکتے ہو، صبح صادق سے لے کر صبح صادق تک مقرر کر دیا، وقت کو بیان کر دیا وہاں پر۔ اس پہ ہم پہلے گزشتہ ہفتے ہم بات کر چکے۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزے کو پورا کرنا ہے تو رات تک پورا کرنا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت تک۔ تو یہ معاملات ہمارے جو چلتے ہیں عبادات کے، وہ دن اور رات کے حساب سے چلتے ہیں، اور دن اور رات میں سورج کا معاملہ ہوتا ہے، چاند کا ہوتا ہے، تو اسی حساب سے ہمیں گائیڈ کر دیا گیا۔ لیکن مہینوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ قمری لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ اب کون باہر نکل کر سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج کہاں تک پہنچا، میں نے اب عصر کی نماز پڑھنی ہے، زہر کی پڑھنی، اب تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب وہ وقت چلے گئے۔ ہم کسی دور میں جب 80s میں ہم پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے، تو اساتذہ ہمیں باہر لا کر دکھاتے کہ بھئی یہ اب سورج ہے، اب سایہ دیکھو کتنا ہو گیا، ایک قد کے برابر ہے، یا دو سائے ہو گئے ایک قد کے۔ تو وہ اس وقت 80s میں بتایا، دکھایا۔ اب تو اساتذہ یہ چیز بھی نہیں دکھاتے کسی کو۔ اب تو گھڑیاں آ گئیں، اور روزے کے لیے اب چینلز ہمارے پاس ہوتے ہیں، کیلنڈر ہوتے ہیں، اوقات الصیام ہوتے ہیں، اوقات الصلاۃ ہیں۔ اب موبائل آپ کے پاس ہے، اسی پر ہی سب کچھ لگا ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوگا، اذان آپ لگا دیں تو وقت پر اذان ہو جاتی ہے، موبائل پہ آپ سن کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اور نہیں تو آپ گوگل پہ چلے جائیں اور لاہور کے اوقات الصیام اور اوقات الصلاۃ کو آپ دیکھ لیں، بہت آسانی اب ہو گئی۔ تو اب تو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ سال کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ پورا سال سکون رہتا ہے، کوئی بھی نہ چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو دیکھتا ہے، لیکن رمضان کا چاند ہو، عید کا چاند، یہ ہمارے ہاں ایک تماشا بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ آبزرویٹری میں جائیں، سائنسدانوں سے آپ پوچھیں تو 50 سال نہیں، کئی صدیوں کے کیلنڈر، ہمیشہ کے لیے کیلنڈر بنا کر آپ کو دے دیں گے کہ رمضان اس تاریخ کو شروع ہوتا ہے، عید اس تاریخ کو شروع ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن سارا سال ہم لوگ اپنی گھڑیوں کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمیں چاند کا، اور ہم گوگل کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، یعنی 12، 13، 14 کے روزے رکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے چڑھ کر چاند نہیں دیکھا جی واقعی 12ویں تاریخ کو میں رکھ رہا ہوں کہ 13ویں تاریخ کو تو نہیں رکھ رہا روزہ میں، کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن رمضان اور عید کا جب موقع آتا ہے، الامان والحفیظ، کہ جو اتحاد اور اتفاق کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم لوگ اس میں بڑا کمال رکھتے ہیں کہ جو اتحاد اور اتفاق کا دن ہو، اسی دن ہی ہم انتشار پیدا کر لیتے ہیں، وہی ہماری تفرقہ بازی اسی دن ہماری زیادہ ہوتی ہے۔ سارا سال سکون سے گزر جاتا ہے، ہماری عبادتیں بھی ہو جاتی ہیں، روزے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بس یہ 2 مہینے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان بن جاتے ہیں ان 2 مہینوں میں، صرف چاند دیکھنے کے لیے۔ اب اس سے آگے جو سوال ہے آیت نمبر 190 اور 199 میں، یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور گزشتہ دہائی میں آپ کہہ لیجئے جب یہاں پر افغانستان کے حوالے سے جہاد ہو رہا تھا اور یہاں پر دھماکے ہو رہے تھے، بڑے مسائل تھے جن سالوں میں،
تو وہاں پر یہ سوالات، ان سالوں میں یہ سوالات بڑے پوچھے جاتے تھے اور ان پر بڑی بحث ہوتی تھی۔ آیت نمبر 190 اور 191 میں دفاعی جہاد کی بات کی گئی۔ کیا جہاد صرف دفاعی ہے؟ کیا اس آیت پر ریاست عمل کروائے گی یا کوئی فرد واحد بھی اس آیت پر عمل کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات علماء کے ہاں، فقہا کے ہاں بالکل طے شدہ بات ہے کہ جہاد کوئی انفرادی نہیں ہوتا، پرائیویٹ جہاد نہیں ہوتا، جہاد ہمیشہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے، آپ والی ریاست مدینہ تھے، ریاست مدینہ کے حکمران تھے، آپ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، تبھی جہاد کے لیے صحابہ جایا کرتے تھے۔ اس لیے فقہائے کرام نے آج تک کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے اور اختلاف ہو بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنت ہمارے سامنے کہ آپ نے ہی ہمیشہ مسلمانوں کو، صحابہ کو جہاد پر بھیجا، تیار کر کے بھیجا، جنگی تیاری کے ساتھ بھیجا۔ کئی موقعوں پر آپ خود ساتھ تشریف لے گئے، کئی موقعوں پر آپ ساتھ نہیں گئے۔ تو اس لیے جہاد ہمیشہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے، جنگ کا اعلان ریاست کرتی ہے، کبھی بھی انفرادی طور پر جہاد نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ریاست نہیں کرتی، انفرادی طور پر ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ پھر آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے کس طرح بھگتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہوتا ہے جی جہاد دفاعی ہے، ڈیفینسو جس کو کہتے ہیں، یا یہ اقدامی جہاد ہے، یعنی خود آگے بڑھ کر حملہ کرنا یا آگے جانا ہے، یہ کیا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ تو میری ذاتی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قتال کے، جنگ کے اصول اور قوانین کو بیان کر دیا ہے تو اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ یہ چیز دفاعی ہے یا اقدامی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ سپہ سالار، کمانڈر ان چیف حالات ماحول کے مطابق ایک فیصلہ کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ اب اس بات کا ضرور خیال کیا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہے کہ بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں، فصلوں کو، درختوں کو نہ کاٹا جائے، باغوں کو ویران نہ کیا جائے، بوڑھوں کی، بچوں کی جان نہ لی جائے۔ وہ لوگ کہ جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، نہیں لڑتے، ان کی جان بھی نہ لی جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، فساد برپا نہ کیا جائے۔ یہ وہ احکامات ہیں، ان پر عمل کیا جانا چاہیے۔ باقی یہ چیز اہم نہیں ہوتی کہ جہاد یعنی جنگ کرنی ہے تو یہ دفاعی کرنی ہے یا یہ آگے بڑھ کے جانا ہے، لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو ڈرانے کے لیے، بے شک آپ اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزور بھی ہوں، دشمن بڑا طاقتور ہو، لیکن اس کو دکھانے کے لیے آپ آگے بڑھتے بھی ہیں، دکھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں بھی طاقتور ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ تو اس لیے اس پر بات کرنے کے بجائے کہ یہ دفاعی ہے یا اقدامی ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ جو اسلام نے اصول اور قوانین جنگ کے دیے ہیں، قتال کے، ان کی پابندی کی جانی چاہیے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ فتنہ کس طرح قتل سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس مقام پہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، مذہبی تعذیب، ریلیجس پرسیکیوشن تھی۔ تو قرآن پاک نے یہ کہا کہ جب حرمت والے مہینے میں یا حرمت والی جگہ پر یہ لوگ تم پر حملہ کرتے ہیں تو پھر تم ان کا جواب دو، پھر تم نے ان سے لڑنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بیٹھے رہیں تو وہ تو مار کر ختم کر کے چلے جائیں گے، تو ان کا مقابلہ تو کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا مقابلہ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ جو فتنہ ہے نا، یہ فساد، یہ ریلیجس پرسیکیوشن، یہ زیادہ شدید، زیادہ بری ہے قتل سے۔ یعنی مسلمان ریلکٹنٹ تھے، ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ کیسے ہم حرمت والے مہینے میں لڑیں یا حرمت والی جگہ پر لڑیں۔ تو اللہ نے کہا یہ قتل کرنا یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ تو تم ان کو اس لیے مارو گے، لڑو گے کہ انہوں نے تم سے مقابلہ کیا، تم پر حملہ کیا، انہوں نے فساد مچایا، تم فساد کے خاتمے کے لیے لڑ رہے ہو۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ جو فتنہ ہے نا، جو کفار و مشرکین کی طرف سے ہے، یہ جو جنگ کا مسلط کرنا، فساد کرنا، ریلیجس پرسیکیوشن کرنا، یہ قتل کے مقابلے میں زیادہ شدید اور زیادہ بڑا ہے۔ تو اس لیے اس کی فکر نہ کرو۔ مسلمانوں کی پریشانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو اس طرح دور کر دیا، تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا ہے۔ تو اگر حدیث کا قرآن کی آیات کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے نا، تو پھر سوال کا جواب آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اچھا، اسی سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ
یہاں پر کریکشن کر دوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی، جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ حدیث نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور یہاں پر فتنہ کو زیادہ شدید قتل سے کہا گیا، اس کی وجہ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مسلمان قتل سے گھبرا رہے تھے کہ حرمت والا مہینہ بھی اور حرمت والی جگہ بھی، تو اللہ نے کہا کہ اس کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں نا وہ فتنہ اس قتل سے بڑا ہے، اگر تم ان کو مارو گے تو یہ کام چھوٹا ہے اور جو ان کی حرکت ہے وہ بہت بڑی ہے، تو اس کو فتنہ سے تشبیہ دیا گیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر ہے 10، اس میں فرمایا کہ آیت نمبر ہے 193 میں فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ فرمایا کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، سورۃ الانفال میں بھی یہ بات بیان فرمائی۔ اب یہاں پہ اللہ کے لیے دین ہونے سے مراد، یعنی اصل سوال یہ ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اسلام میں جنگ و قتال کا مقصد جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ مذہبی آزادی کو قائم کرنا ہے، یعنی جنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ امن کو قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ جنگ برائے جنگ نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں جنگ برائے امن ہے۔ تو اس لیے مذہبی آزادی کو قائم کرنا ہے۔ جب مذہبی آزادی ہوگی تو دین اللہ کے لیے ہوگا، یعنی پھر دین کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا، ہر کوئی آزاد ہوگا تو اللہ کی فرما برداری میں ہوگا، اس کی اطاعت میں ہوگا۔ اب جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ ہی کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں ہی خیال کرتا ہے۔ جو یہودی ہے، جو مسیحی ہے، تو وہ اپنے دین کا پیروکار ہے۔ تو اس لیے جب ایک جگہ پر مذہبی آزادی قائم ہو جائے گی تو ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اس سے ایک معنی یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کا دین، یعنی اللہ کا آخری دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس کا مقصد یہ پورا ہو جائے گا کہ جب زمین سے مذہبی تعذیب، ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو جائے گی، ہر شخص کو آزادی ہو جائے گی، تو پھر دین اللہ کا ہو جائے گا، یعنی جو اللہ کے دین کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب آیت نمبر ہے، سوال نمبر ہے 11، آیت نمبر ہے 194۔ اس میں فرمایا گیا جو تم پر زیادتی کرے تو اس پر اس کی مثل زیادتی کرو، جبکہ قرآن پاک میں معاف کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو کیا یہ آیت ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہے؟ یعنی ان کا ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں؟ ان کا ٹکراؤ بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ غیر معمولی، ہنگامی اور جنگی حالات ان کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ ان حالات میں تو لوگ حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بہت کچھ کر ڈالتے ہیں، لیکن یہاں پر ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان جانی دشمنوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ تم نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ یہ دیکھیے نا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور جب حالات معمولی ہوتے ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور یہی تعلیم ہے کہ احسان کے ساتھ پیش آؤ، معاف کر دو، فاعفو واصفحوا، درگزر کرو، معاف کرو۔ اگر ایسے حالات معمول کے مطابق پیدا ہوتے ہیں تو پھر سب سے اعلیٰ وصف یہی ہے کہ احسان کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور یہ بات میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا رہتا ہوں کہ عدل بہت بڑی قدر ہے، اعلیٰ قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عدل اور انصاف۔ لیکن معاشرے میں جو تازگی ہوتی ہے، جو فریشنس ہوتی ہے، جو تعلقات میں مضبوطی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ احسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ عدل تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسا دیا ویسا واپس کر دیا۔ احسان ہوتا ہے کہ جو میرا حق ہے میں اس سے کم لوں اور جو دوسرے کا حق ہے اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دوں، یہ احسان ہوتا ہے۔ اس میں جو دلوں میں محبت اور تعلق اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے وہ عدل کے ساتھ صرف پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عدل بھی بہت بڑی قدر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے، یہ سب سے زیادہ قریب ہے یہ عدل۔ لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب اور مقصود اور محبوب بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، بار بار وہ احسان کی تعلیم دے کر بیان کیا، حد سے زیادہ، یعنی
عدل سے آگے بڑھ کر کرو دوسرے کے ساتھ نیکی۔ تو اس لیے یہ تو جنگی حالات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ ایسے حالات میں زیادتی ہو جاتی ہے، یہاں پر یہ فرمایا۔ لیکن ویسے ہمیں تعلیم اسی بات کی ہے کہ ہم معافی کا راستہ اختیار کریں، احسان کا راستہ اختیار کریں۔ قرآن میں اور احادیث میں کثرت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خرچ کرنے سے کوئی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، یہاں پر مراد یہ کہ خرچ نہ کرنا، کیونکہ اس سے پہلے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے والا خیال کرتا ہے، نہ کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے خود کو ہلاکت سے بچا لیا ہے، کہ میں نے خرچ نہیں کیا، میں نے اپنا پیسہ بچا لیا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا باطن، انسان کی روح پرورش پاتی ہے دینے سے، اور معاشرے مضبوط ہوتے ہیں دینے سے، معاشروں میں امن استحکام آتا ہے دینے سے، لینے سے نہیں آتا۔ لینے سے ہمیشہ معاشروں میں اضطراب آتا ہے، بے چینی آتی ہے، لوٹ کھسوٹ پیدا ہوتی ہے، رشوت پیدا ہوتی ہے، کرپشن پیدا ہوتی ہے، بدعنوانی پیدا ہوتی ہے۔ دینے سے معاشرے میں اصلاح آتی ہے۔ جیسے ٹیکس ہے نا، دنیا ٹیکس دیتی ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں جن ممالک میں ٹیکس دیا جاتا ہے تو وہاں پر غربت بھی کم ہو جاتی ہے، وہاں پر ڈاکے، چوری اور یہ کرپشن، بدعنوانی بھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انسان وہاں پر لوٹ کھسوٹ نہیں کر رہا بلکہ دے رہا ہے، جو اس کا فرض بنتا ہے، جو اس کی ذمہ داری ریاست کی طرف سے وہ ادا کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کر دیا کہ خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ خرچ نہیں کرتے تو پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ اور پھر اگر اس مقام کو ہم جہاد کے پس منظر میں دیکھیں کہ مسلمانوں کو سب کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ جہاد میں خرچ کرو، رسول اللہ نے سب کو بلایا، ترغیب دی، تو وہاں پر منافقین اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے تھے۔ سورۃ التوبہ میں اس کو بیان کیا گیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان اپنا مال سب کچھ انہوں نے خرچ کر دیا، اپنے آپ کو ایسے ہی مصیبت میں ڈال لیا، ہمیں دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، تو وہ یہ خیال کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے بیان فرما دیا۔ اب آخری ہے سوال آیت نمبر 196 میں کہ لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام پر عمل آج کس طرح ممکن ہے، جبکہ آج کل تو بینک قربانی کی رقم حج کی فیس میں ضرور لیتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ اگر قربانی کی فیس بینک والے لے لیتے ہیں تو اب وہ ذمہ دار ہیں۔ اب یہ ناممکن اور محال ہے کہ آپ پاکستان سے کوئی اپنا جانور لے کر جائیں، یا وہاں پر آپ جانور لیں اور اپنے سامنے اس کو ذبح کروائیں جیسے ہم پاکستان میں ذبح کرواتے ہیں۔ اب یہ ناممکن اور مشکل، محال ہے یہ کام، اس لیے یہ ذمہ داری بینک والے لیتے ہیں، یا حکومت لیتی ہے، ریاست لیتی ہے، یا اب ان کے سپرد ہے، اور آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی، آپ کی طرف سے ایک فریضہ ادا ہو گیا، آپ پر جو ایک ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی۔ اب اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے، تو لہٰذا آپ اس بارے میں کوئی پریشان نہ ہوں قربانی کے حوالے سے۔ اب میں ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پھر اس کو یا تو میں جلدی سے اس کو مکمل کر لیتا ہوں 2-3 منٹ میں، تو تاکہ آئندہ پھر ہم نئے رکوع سے ہی بات شروع کریں۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس بالحج، کہہ دیجئے کہ یہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے آؤ، ولکن البر من اتقی، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ واتوا البیوت من ابوابہا، اور اپنے گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے مت بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان سے لڑو، ان کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم لڑو، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کی سزا ہے یہ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے خود یہاں پر تلقین کر دی گئی کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر نہیں ان کو مارنا قتل کرنا، تو یہاں پر پھر وہی معافی کی بات تو آئی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر نہیں کوئی عدوان مگر ظالموں پر، تو پھر یعنی جو سزا ہے وہ ظالموں کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کوئی سزا نہیں ہے، پھر سزا تو ہوتی ہے صرف ظالموں کے لیے ہوتی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، یہ وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں ہے کسی اور مہینے میں کمی کو پورا کر لو۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمت والی چیزوں میں بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اسی کے مطابق اس کو سزا دو جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واحسنوا، احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر احسان کا ذکر ہوا۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ فإن احصرتم فما استيسر من الہدی، پھر اگر تم روکے جاؤ تو جو کچھ قربانی میسر آئے آسانی سے وہ کرو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتى یبلغ الہدی محلہ، اور اپنے سروں کو منڈوا لو یہاں تک کہ جانور جو قربانی کا ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا او بأذى من رأسه، پر جو تم میں سے مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو ففدیۃ من صیام، تو پھر روزوں سے فدیہ ہے یا صدقہ ہے، اور نسک یا پھر قربانی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن کا وقت آ جائے تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پس جو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج کے زمانے تک، یعنی عمرہ اور حج دونوں کو ملا لیتا ہے اسی حج کے زمانے میں ہی۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی اسے میسر آئے تو وہ کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور اگر وہ نہیں پاتا تو پھر کیا ہے، 3 روزے حج کے دوران، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر 7 روزے ہیں جب وہ حج سے لوٹ کر واپس آتا ہے۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ حج تمتع کرتے، قربانی نہیں کر سکتے، نہیں پاتے، تو پھر کیا کریں، 3 روزے تو اسی حج کے دوران رکھیں اور باقی 7 روزے واپس آ کر رکھیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے، بار بار احسان کا ذکر آ رہا ہے، بار بار معافی کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ حج کی بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ اللہ سے تعلق ہے، وہاں پر تقوی کی ضرورت ہے۔ بندوں کے ساتھ معاملہ قتل کے حوالے سے ہے، وہاں پر احسان کا، وہاں پر معافی کا اور وہاں پر تقوی کا بیان بھی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بندوں کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے کہ بھئی ان معاملات میں کوئی زیادتی، کوئی ظلم، اور ان معاملات میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک آخری جو سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آئندہ اسی سوال سے میں گفتگو شروع کروں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سوال کا تسلی بخش جواب میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا وقت کی کمی کی وجہ سے، تو میں آئندہ درس میں 2 باتیں اس رکوع میں ہیں بڑی اہم، وہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔